کی نمائندگی کی اور حق سچ کی آواز کو بلند کیا، اور عدم اعتماد کی تحریک میں بھی انہوں نے اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں جو تھیں جو بعد میں برسر اقتدار آئیں ان کا انہوں نے جو ہے وہ ساتھ دیا۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک میں ان دوستوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا، اور بعد میں پھر انہوں نے کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ جنہوں نے اپوزیشن بننا تھا انہوں نے کہا کہ جی ہم تو حکومت میں اگر ہیں تو اسمبلی ہے، پارلیمنٹ ہے، اگر ہم نہیں ہیں تو کوئی پارلیمنٹ نہیں، کوئی اسمبلی نہیں۔ وہ جب بھاگ گئے تو پھر یہ دوست اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے تھے۔ اسی طرح سے سید مبین احمد NA 69 NA 169 یہ وہاں کی بہت مضبوط اور پاپولر جو ہے وہ سیاستدان ہے، اپنے علاقے کی خدمت اور اپنے علاقے میں جو ہے وہ بہت جو ہے وہ جانے پہچانے ہیں۔ یہ بھی MNA تھے، انہوں نے بھی عدم اعتماد کی تحریک میں وہی رول ادا کیا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اور ان کی ہمدردیاں ہمیں پہلے سے حاصل ہیں دونوں صاحبان کی، لیکن آج باضابطہ طور پہ پارٹی نے بھی فیصلہ کیا اور انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ طاقت بنیں گے، کی اسٹرینتھ بنیں گے، اور جو ہمارا یعنی ایک ہمارا ٹاسک ہے سعود سے انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ پورا کریں گے۔ اسی طرح سے PP 255 سے سید محسود عالم صاحب یہ تشریف فرما ہے میرے دائیں۔ اسی طرح سے سید مبین زامن PP 256 سے جو ہے وہ بیٹھے ہیں، میرے بائیں بیٹھے ہیں۔ تو میں ان تمام دوستوں کو پاکستان مسلم لیگ نون میں اپنی طرف سے بھی، پارٹی کی قیادت کی طرف سے بھی جو ہے وہ خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ کامیابی ملے گی۔ اور اسی طرح سے اور بھی کچھ دوست جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ بنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آمدہ الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ کامیابی حاصل کر کے پنجاب اور پاکستان میں دوسرے صوبوں میں بھی جو ہے وہ اپنی اکثریت سے جو ہے وہ حکومت بنائے گی، اور ملک کو اس موجودہ بحران سے جس کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ مشکل نہیں ناممکن ہو چکی ہے، اس بحران سے جو ہے وہ نکالیں گے۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون نے پہلے بھی 2 مرتبہ 98 جب ایٹمی دھماکہ ہوا تھا اور پاکستان کا پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا تھا، اس وقت بھی بڑے مشکل حالات تھے، اور اس کے بعد 2013 جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گرد جو ہے وہ سوات تک پہنچ چکے تھے، اس وقت بھی ملک انتہائی جو ہے وہ مشکل صورتحال سے دوچار تھا۔ عوام نے اعتماد کیا، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں دونوں مرتبہ ملک کو جو ہے وہ بحران سے نکالا، کامیابی کی طرف لے کے آئے اور سرخرو کیا۔ دونوں دفعہ، ایک دفعہ 12 اکتوبر 99 کو اور دوسری مرتبہ جولائی 2017 کو، جب ملک جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، دنیا کی اکانومیز میں 24ویں نمبر پہ تھا، اور G20 کے دروازے پہ دستخط دے رہا تھا، کو ایک سازش کے تحت جو ہے وہ دوبارہ ڈی ٹریک کیا گیا، اور اس کی وجہ سے پھر
اب 5 سال ہو گئے کہ نہ مہنگائی رک رہی ہے نہ ڈالر رک رہا ہے، اور ہر روز جو ہے وہ لوگوں کے لیے مشکلات ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ملک کو دوبارہ اسی ٹریک پہ لانے کے لیے جو 2017 میں تھا، 17-18 میں تھا، اسی ٹریک پہ لانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کمیٹڈ ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ دعویٰ امید کا نہیں ہے، یقین کا ہے کہ اس ملک کے عوام یقین کریں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ بھی ملک کو جو ہے وہ اس بحران سے نکالیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا کہ بلاول جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف کھل کر بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے نون لیگ کو مہنگائی لیگ بھی قرار دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کھیلیں گے نہ وہ کھیلنے دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ عوام نے نون لیگ کا اصل چہرہ دیکھا ہے تب یہ 16 واں کی گورنمنٹ آئی ہے، اور کہا کہ حکومت کے حوالے سے بھی بار بار نے وزیر خزانہ کو جو ہے وہ اس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، کافی تو آپ جواب کیوں دیتے ہیں ان کو؟ ہم ان کی زبان یا اسی انداز سے جواب جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے، اور ہماری کوشش نہیں، ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم اس قسم کی تلخیاں جو ہیں ان کو کم کریں گے، بڑھائیں گے نہیں، کیونکہ الیکشن کے بعد اگر آپ نے اس ملک کو بحران سے نکالنا ہے، اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، تو پھر آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی جو ہے اگر وہ پنجاب میں الیکشن لڑنا چاہتی ہے، جو کہ لڑنا چاہتی ہے، جو کہ لڑے گی، ایسا پودا نہیں ہے کہ اسے آپ جو ہے وہ آ کے لگا دیں اور وہ چل پڑے۔ یہ تو ایک ایک قدم چل کے جو ہے وہ آگے بڑھنے والا معاملہ ہے۔ پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان میں جو جمہوریت کو چیلنجز درپیش ہیں، آپ ذرا ان کی طرف بھی تو دیکھیں نا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے جمہوری قدروں کی خاطر اور جمہوریت کی خاطر جو ہے وہ جدوجہد کی ہے، اور اس موقف کو اپنایا، اور اس موقف کے لیے جدوجہد کی کہ اسٹیبلشمنٹ اور ادارے اپنی حدود اور اپنی آئینی حدود میں رہیں، اور ملک کا نظم و نسق جو ہے وہ آئین کے مطابق چلایا جائے، وہ جب کامیابی کے قریب پہنچے تو عمران خان نے جو ہے وہ ایک ایسا موقف اپنا لیا۔ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ 2022 میں 21-22 میں جو لڑائی تھی وہ کیا اس بات کی تھی کہ ادارے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی حدود میں رہے؟ وہ لڑائی اس بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ میری مدد کیوں نہیں کر رہی، ادارے جو ہیں یہ مجھے بچانے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے، اور میر جعفر اور میر صادق کے لقب دیے جا رہے تھے، اور ساتھ یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر گھر میں چور آ جائے تو چوکیدار جو ہے وہ کہے کہ جی میں نیوٹرل ہوں، تو اس کو کیسے اس چوکیدار کو جو ہے وہ رکھا جا سکے، اس چوکیدار کی چھٹی کروانی چاہیے۔ یعنی عمران خان کی لڑائی تو یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیوں سیاست میں مداخلت کرنے سے پیچھے ہٹ رہی ہے، وہ جدوجہد، جمہوری جدوجہد جو ہے وہ کیوں کامیاب ہو رہی ہے، وہ کیوں نہیں مداخلت کر رہے۔ جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تو کیا عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہ کوئی غیر جمہوری عمل تھا؟ یہ عدم اعتماد کی تحریک اسٹیبلشمنٹ نے پیش کی تھی، یہ کسی ادارے نے پیش کی تھی؟ اس کے خلاف جو اس نے موقف اپنایا، اس نے کس طرح سے اسمبلی توڑی تھی؟ وہ اسمبلی جو توڑی اس نے وہ آئین کے، قانون کے یا جمہوریت کے مطابق تھی؟ اس نے تو لڑائی یہ لڑی کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو مجھے بچانا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ میرا ساتھ دے میں سب مخالفوں کو پھانسی لگا دوں، اسٹیبلشمنٹ میرا ساتھ دے میں ان سب کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دوں۔ یہ لڑائی تھی نا۔ تو جب آپ کے ملک میں سیاستدان بدقسمتی سے جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ آگے آ جائیں اور آ کے اس کے بعد اس طرح کا موقف اپنائیں تو حد نہیں تھا۔
یہ ہم نے اس وقت بھی بار بار یہ بات دہرائی تھی، آج بھی میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ وہ اب جب وہ انتخابی اتحاد نہیں تھا تو جب گورنمنٹ ختم ہو گئی تو وہ اتحاد تو پھر باقی نہ رہا۔ اب انتخابی اتحاد یا انتخابی ایڈجسٹمنٹ اگر کسی کے ساتھ ہونی ہوئی یا کرنی ہوئی، اس کے متعلق ہماری پارٹی میں بھی جو ہے وہ مختلف آراء ہیں کہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کہاں پہ کرنی چاہیے کہاں پہ نہیں کرنی چاہیے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ حالات و واقعات ہوں گے۔ بعض دوست میرے ساتھ بیٹھے ہیں، انہوں نے غیر مشروط پارٹی کی قیادت پہ، میاں نواز شریف صاحب کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے اور شمولیت کی ہے۔ باقی پارٹی کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے اسٹرانگ امیدواران ہیں وہاں پہ، تو یقیناً پارٹی نے فیصلے جو ہے وہ الیکشن جیتنے کے لیے کرنے ہیں، الیکشن صرف لڑنے کے لیے تو نہیں کرنے۔ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نہیں، دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے وہ یعنی انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ اگر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تاثر ہے کہ میاں نواز شریف 3 دفعہ حکومت میں آئے اور ان کی حکومت گئی، جبکہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ 16 ماہ کے لیے حکومت میں آئے، 13 پارٹیوں کو چلایا اور مشکل حالات میں وہ چیزوں کو لے کے چلے۔ تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف دوبارہ حکومت میں آتے ہیں، وزیر اعظم بنتے تو دوبارہ ایک مرتبہ پھر ان کے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی آمنا سامنا ہو سکتا ہے؟ میں نے جو بات پہلے کافی تفصیل سے کی ہے، میں اسے دہرائے بغیر یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت اور جمہوری قدروں نے پہلے سے زیادہ تقویت اور سٹرینتھ حاصل کی ہے۔ آج شاید وہ مداخلتیں جو اس سے پہلے بار بار ہوتی رہی ہیں، وہ شاید اس طرح سے ممکن نہیں ہیں۔ تو اس لیے اب اس بات کے روشن امکانات ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ان انٹرپٹڈ جو ہے وہ چلے گی اور جمہوریت آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے 2018 میں دیکھا ہوا آپ کے خلاف چل رہی تھی، جنوبی پنجاب معاذ بن رہا تھا، لوگ کو محکمہ زراعت کے لے کے جا رہا تھا۔ آج کیا سمجھے کہ ہوا آپ کے حق میں چل رہی ہے، لوگ آپ کو دوبارہ سے جوائن کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب سے؟ دیکھیں جی، جنوبی پنجاب میں 2013 میں بھی ہماری یہی پوزیشن تھی جس کو اب ہم کلیم کر رہے ہیں، 2018 میں بھی یہی تھی۔ اس وقت مخالف پھر ہونے جا رہا ہے، کوئی اس قسم کی ہوائیں نہیں چلیں گی، تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پوزیشن جب مینٹین کریں گے۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے بڑے پورے اعتماد لہجے میں یہ بات کی ہے کہ مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی مسلم لیگ کی حکومت بنے گی۔ گزشتہ روز بلاول صاحب نے مخلوط حکومت کی بات کی ہے، تو آپ کے خیال میں کیا مخلوط حکومت بننے کے کوئی چانسز ہیں یا ایسے ہی انہوں نے کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ بلاول صاحب آج سے 10 دن پہلے اپنی حکومت بنانے کی بات کرتے تھے، اب وہ مخلوط پہ آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے 10 دنوں میں وہ مان لیں گے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی۔ رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جن ساتھیوں نے آپ کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے، آج کی یا کچھ دن پہلے کی تھی، کیا ان تمام دوستوں نے اپنے جو مخالف بیانات ہیں، چاہے وہ جو بھی تھے، میں دہرانا نہیں چاہتا، کیا ان سے رجوع کر لیا ہے؟ تو مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ یہ جو لوٹے ہیں ان کی اصل جگہ باتھ روم میں ہے۔ اس طرح کے بیانات جب سوشل میڈیا کے اوپر چلیں گے تو اس کو کیسے کاؤنٹر کرے گی پارٹی؟ دیکھیں، سیاسی بیانات جو ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کے علم میں ہے کہ کسی زمانے میں ہم نے بھی ضرور کی ہوں گی باتیں، لیکن پیپلز پارٹی کے دوستوں نے بہت جو ہے وہ باتیں کی۔ زرداری صاحب کے بھی بیانات وہ بار بار چلاتے رہے ہیں آپ لوگ، لیکن اس کے باوجود ملکی حالات کا اور ملکی مفاد کا یہ تقاضا تھا، ریاست کے مفاد کا تقاضا تھا، تو ہم نے 16 ماہ مل کے جو ہے وہ حکومت بھی کی ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں، یہ سیاستدانوں میں ہی اتنی لچک اور اتنی اہلیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو حالات کے مطابق جو ہے وہ ڈھال لیتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کہ حالات جو ہے وہ اس طرح سے ٹرن لیتے ہیں، ایسے ہونا نہیں چاہیے۔ سموتھ جو ہے وہ جمہوری عمل ہونا چاہیے،
लेकिन वो जब तक नहीं होता तो इन चीज़ों को तो फेस करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।